لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. صلوات محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ سیدہ حسن بانو بنت محمد مسلم صاحب مرحوم مظفر حسین ابن توکل حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نے ہم کو آپ کو اس کائنات میں بھیجا ہے اور علت بیان کی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں. یا اور بھی آیتیں اس طرح کی ہیں کہ کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہم نے بلا وجہ پیدا کیا ہے. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. ان کو کل کو پرکھا نہیں جائے گا. یا ارشاد ہوتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں کائنات ہے، ملک ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. جس نے پیدا کیا موت کو بھی حیات کو بھی. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. تاکہ وہ تم لوگوں کو جانچے اور پرکھے کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے. تو اچھا عمل ہر آدمی کہتا ہے کہ اچھا کام کرنا چاہیے. ہم سے بات کیجئے، ہم بھی کہیں گے کہ ہر آدمی کو اچھا کام کرنا چاہیے. ان سے پوچھئے، یہ بھی کہیں گے کہ ہاں بھائی اچھے کام سے کس کو انکار ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اچھا کام ہے کیا. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم جس چیز کو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑھیا کام کر رہے ہیں، پتہ چلا کہ وہی خراب تھا. جو فرما رہے ہیں اچھا کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ کچھ شرطیں لگی ہیں، ہم وہ شرطیں پوری نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ بہت بڑھیا کام کر رہے ہیں. جیسے ہم فرض کیجئے اسلام میں جب عبادت میں آپ جائیں گے تو نماز سے زیادہ کسی اور عبادت کا مرتبہ نہیں ہے. اول ما یحاسب بہ کیا ہے؟ الصلاۃ. سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ کیا ہوگی؟ مثل الصلاۃ کا مثل عمود الفسطاط. نماز کی مثال
خیمے کے بانس کی طرح ہے۔ بانس تو ہم نے سمجھانے کے لیے کہہ دیا، عمود کا مطلب بانس تھوڑے ہوگا، سمجھانے کے لیے کہ مثل الصلاۃ کا مثل عمود الفسطاط، نماز کی مثال جو ہے خیمے کے شامیانے کے بانس کی طرح ہے۔ ابھی بانس ہٹا لیجئے شامیانہ ٹکے گا، وہی حال نماز کا ہے۔ نماز نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ یا الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز قبول تو سب قبول، نماز رد تو سب رد، یہ ہے نا۔ تو اب ہم یہ بڑے اس سے کہتے ہیں نماز نماز نماز۔ ایک روایت تو یہاں تک ہے، پیغمبر نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے۔ اور ایک جگہ تو چھٹے امام کی بات ہے، جب آخری وقت تھا باپ رے باپ، آخری وقت تھا تو حضرت نے جو ہے وہ فرمایا کہ سب کو، ہمارے خاندان والوں گھر والوں سب کو اکٹھا کرو، اور سب جب اکٹھا ہو گئے تو حضرت نے چلتے چلتے، جس کو وصیت کہتے ہیں نا، آخری بات بستر مرگ پر شہادت سے پہلے حضرت نے جب جو ہے دیکھا کہ اب نہیں بچنا ہے تو کہا سب کو اکٹھا کرو، تو پورے گھر والے جو ہے وہ خاندان کے سب لوگ اکٹھا ہو گئے، اور چلتے چلتے امام نے فرمایا بھیا آپ لوگ ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ لا تنال شفاعتی من استخف بالصلاۃ، ہم اس کی شفاعت نہیں کریں گے جو نماز کو ہلکا سمجھے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جن کے اوپر بھروسہ ہے، اہل بیت کے علاوہ تو اور کوئی جگاڑ ہے ہی نہیں کسی کے پاس، تو جن کے اوپر بھروسہ ہے انہوں نے کہہ دیا بھیا ہمارے اوپر بھروسہ ہے ٹھیک ہے، مگر بلا نماز کے آؤ گے تو ہم کچھ نہ کریں گے۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، یہ اگر کہہ دیں گے تو نہیں ٹلے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اگر کوئی بات کہہ دیں تو بات ٹل نہیں سکتی صاحب، کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ یہ ایک چیز ادبی ہے، کسی کا ہے قصہ، بہت پریشان تھے، اور ایک دن جو ہے وہ انہوں نے اس سے کہا خادم سے روضے کے حرم کے ظاہراً کربلا کی بات کہ صاحب جو ہے وہ یار ہم کو جو ہے بند کر دو، اسی میں رات بھر رہیں گے، کچھ اپنی فریاد تھی ان کی۔ یہ آتے تب تک انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی ہے، بھیا جب سارا روزہ بند ہے تب یہ کون آ گیا، تو خیر وہ اندازہ ہوا کہ امام ہے، یعنی امام عصر عجل اللہ تعالیٰ، ان کو بتایا تم کو یہ کام کرنا ہے تو یہ دعا پڑھو اور اس طرح سے نماز پڑھو، اس میں اتنی سی دعا سکھائی، کیا کہو یا محمد و یا علی یا صاحب الزمان، یا محمد یا علی یا فاطمہ یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی۔ تو جو تھے وہ پڑھے لکھے آدمی تھے، تو یا محمد یا علی اور یا صاحب الزمان تو جمع نہ ہوا، تو ہونا کیا چاہیے تھا ادرکونی ولا تہلکونی، ہماری آپ لوگ مدد کیجئے۔ لیکن امام نے کیا سکھایا، کہو یا محمد و یا علی، اب یا فاطمہ میں مس کر رہا ہوں نہیں ہے، یا محمد و یا علی یا فاطمہ یا صاحب الزمان، بہرحال دو محمد و علی تو پکا ہے، ادرکنی آپ میری مدد کیجئے۔ تو چونکے انہوں نے کیا مطلب ہے، یہی کہنا چاہتے ہو نا جب محمد و علی ہے تو جمع کا صیغہ ہونا چاہیے، زمانے کا امام اس کو اختیار ہوتا ہے، دعا چاہے جس سے کرو کام ہمارے ذریعے ہو، ادرکنی ہمارے ذریعے، اس لیے واحد کا ہے۔ تو ان کے اوپر تو پوری کائنات ان کے حوالے ہے، ان کا اختیار ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آدھی بتیا جو پڑھ کے ہم کو گمراہ کیا جاتا ہے نا وہ گڑبڑ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب کر سکتے ہیں یار، کوئی دشواری ہمارے لیے تھوڑی ہے، اللہ نے ان کو اختیار دے رکھا ہے، لیکن ہمارا بھی اپنا بھی کچھ اخلاق ہونا چاہیے کہ جس خدا نے ہم کو سارا اختیار دے دیا ہم اس کو بھی بھیج دیں جو اللہ ہے کہ نہیں ہے۔ صلوات سوچئے تو کل کو کیا ہوگا، کل یار وسیع حسن کو ہم نے اختیار دیا تھا، ان کو 5 لاکھ روپیہ دیا کہ جس کو چاہیے بانٹیے آپ، اور وسیع حسن نے ان لوگوں کو بھی بانٹ دیا جو شوکت کو جو ہے وہ گالی دیتے ہیں، تو برا لگے گا کہ نہیں لگے، یار میرے پیسہ میرے دشمنوں کو دے دیا،
تو اہل بیت اتنا خیال نہیں کریں گے کہ جس خدا نے مجھ کو اختیار دیا سب کی سفارش کروں، جو خدا کا نہیں اس کی کیسے کریں گے؟ صلوات بر محمد۔ تو اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اہل بیت نے شرطیں لگائیں۔ تو جیسے ہمارا بات ہوئی نماز، تو نماز سب کچھ ہے۔ نماز قبول تو بولیے سب قبول۔ نماز کب قبول ہوگی؟ جو چلا آئے مسجد میں اللہ اکبر، ہو گئی نماز۔ اب حدیث تو یہی کہہ رہی ہے نماز قبول تو سب قبول۔ نماز جو ہے وہ بالکل کھمبے کی طرح ہے، پلر کی طرح ہے، بانس کی طرح ہے۔ نماز نہیں تو کچھ نہیں ہے، کہ وہ صحیح ہے نماز نہیں تو کچھ نہیں ہے، لیکن ضروری بھی نہیں ہے کہ نماز ہے تو سب کچھ ہے۔ یہ بھی تو ہے۔ تو کیا مطلب کہ نماز قبول ہوگی تو سب قبول ہوگا۔ نماز کب قبول ہوگی؟ 8ویں امام نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے جہاں بھی نماز وہاں زکوٰۃ کی بات کہی ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، نماز پڑھو زکوٰۃ دو۔ کہیں قرآن میں آپ اکیلی نماز نہیں دیکھیں گے، لہٰذا امام فرماتے ہیں سنو، فمن صلی ولم یزکی لم تقبل صلاتہ، جو نماز پڑھے زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز بھی قبول نہیں۔ تو آدھا ہم پڑھ دیں نماز 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 تو گھٹا تو بیٹھا ہے، لیکن نہ خم سے مطلب نہ زکوٰۃ سے مطلب، ایسی نماز سے کیا فائدہ ہے؟ لہٰذا آج جو ہماری مجلس کا عنوان ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیے، جو میں نے حدیث بھی جو آیت بھی پڑھی ہے نا وہ اسی ٹائپ کی ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ہماری بارگاہ میں ایک نیکی لے کے آئے گا اس کو ایک کے بدلے ہم کیا دیں گے؟ 10 گنا دیں گے۔ اور جو برائی لے کے آئے گا جتنی برائی ہے اتنی سزا ہے، وہم لا یظلمون، کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ لیکن ان چیزوں میں ایک جو سب سے اہم چیز ہے جس پر آج گفتگو کرنا کہ ہم چاہے جتنی مجلس کریں، چاہے جتنا روزہ رکھیں، چاہے جتنی بار حج کیجئے، چاہے جتنی بار کربلا جائیے، اگر کسی کا حق مارے ہیں، آج اسی پر بات ہونی ہے۔ حق کئی طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ صاحب جو ہے ہم گھر بنا رہے تھے، بھائی ہمارا سعودیہ ہے، بیوی بچے اس کے لکھنؤ میں رہتے ہیں یا نैہر میں رہتے ہیں، میکے میں رہتے ہیں، کون دیکھنے والا؟ ایک لٹھا داب دیا ہم نے اپنا وہ سارا، جب آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ اب وہ آئے چلا کے کیا کر لے، گھر تھوڑے گرا لیں گے، ہے نا؟ اس لیے ہم لوگ کر لیتے ہیں۔ پتہ ہے اس کا حشر قیامت میں کیا ہوگا؟ آج یہ سنانا، یہ تو ہو گیا حق، اس پر بھی حدیث سنائیں گے۔ ایک جو ہے وہ چیز ہے ادھار، صلوات بر محمد، اس پر بات کریں۔ تو ادھار دینے کا ثواب کیا ہے، نہ دینے کی سزا کیا ہے، لے لیا نہیں دے پا رہے ہیں اس پر حکم کیا ہے، دے سکتے ہیں نیت یہ ہے کہ نہیں دیں گے، کئی قسمیں ہیں نا۔ ایک یہ ہے کہ صاحب دینا پڑے گا چاہے گھر بیچو چاہے جو، اس کا کیا ہے، اس پر آج انشاءاللہ 11:30 بجے تک گفتگو ہوگی۔ جمعے میں کوئی جائے نہ جائے ہم ٹائم نہیں لیں گے۔ صلوات پر محمد۔ لہٰذا بہت ادھر ادھر نہ جائیں، اس لیے کہ حدیثیں بہت ہیں اور بتیاتے بتیاتے 20 منٹ ہو گیا ہے، لہٰذا خالی حدیثیں اس کو سنیے اور جا کر کے گھر سنائیے، اس لیے کہ یہ حدیثیں خالی سننے کی نہیں ہے، سنانے کی بھی ہے۔ تو صاحب یہ نیا نیا جب یہ ٹول شروع ہوا تھا تو وہ ٹول کے بات کہہ رہے ہیں، وہ فاسٹیگ نیا نیا جب شروع ہوا تھا تو کچھ لوگوں نے لگوا لیا، کچھ لوگ بیچارے ویسے چلتے تھے۔ تو بعد میں یہ ہوا کہ صاحب جو ہے وہ اب بلا فاسٹیگ کے تو نہیں ہے تو کیا کریں، کا ڈبل دینا پڑے گا۔ ایک لائن جو ہے وہ لگا دی گئی اس کی، کس کی؟ بلا فاسٹیگ والوں کی۔ اتفاق سے پر سال کی بات ہے، ایک مجلس ہم کو فیض آباد ہی پڑھنی تھی، کہیں باہر سے آ رہے تھے، تو کیسے آئیے گا؟ تو ہم نے کہا فلک کہا ٹھیک ہے میرے بھائی لکھنؤ سے آئیں گے، وہ لیتے آئیں گے آپ کو ایئرپورٹ سے۔ تو وہ نئی گاڑی، پتہ نہیں کون گاڑی تھی، 50 لاکھ روپے سے اوپر کی تھی، سمجھ گیا؟ امریکہ کوئی تو سن چلے صاحب۔ اب وہ نئی گاڑی تھی، فاسٹیگ لگا نہیں تھا،
تو وہ جو بغیر فاسٹیگ والی لائن تھی وہ بڑی لمبی تھی، ایک تو وہ تھا بقیہ فاسٹیگ کا. کہنے یار یہ تو بڑی لمبی لائن ہے. جو گاڑی والے تو بیٹھے تھے تو اگر کہنے بھائی تب ادھر سے چلیں، کہتے ادھر سے تو کہ ڈبل دینا، کہ چلے یار ڈبل دے دیں گے. 100 روپیہ تھا، 200 روپیہ، 200 روپیہ دیا چلے آئے بلا لائن کے. کچھ سمجھ میں آیا ہم لوگوں کو کیا ہوا؟ گاڑی میں بیٹھے ہیں، اے سی میں بیٹھے ہیں اور بہت بڑھیا گاڑی ہے، سمجھ کوئی تکلیف نہیں، تب بھی لائن نہیں لگا پا رہے ہیں. 200 دے کے بغل سے جائیں گے صاحب، بیٹھ کے بھی لائن نہیں لگا سکتے. لیکن روایت کہتی ہے پتہ ہے جو کسی کا حق مارے ہے اس کو کتنی دیر قیامت میں کھڑا کیا جائے گا؟ وہ حدیث آپ سنیے، صلوات، حدیث آپ سنیے. ہم تو صاحب مٹی کے تیل کی لائن میں نہیں لگ پاتے. اب تو نہیں ہے، ابھی 4-6 سال پہلے تک جب مٹی تیل آتا تھا نا تو یہ بھیا جاؤ ذرا دکے جائی لائن میں، ہے پارس چچا جا تری تیل والی ہے آوا. تو یہ میرے اپنے گھر کی بات ہے کہ لڑکے صاحب 8 آدمی 10 آدمیوں کی لائن ہوگی لگانے تیار، نہیں پارس تو چلے جاؤ. تو تیل مٹی کے تیل میں نہیں کھڑے ہو سکتے 15 منٹ 20 منٹ. قیامت میں کتنی دیر کھڑا کیا جائے گا معلوم ہے؟ سنیے، من حبس حق المؤمن، امام فرماتے ہیں جو کسی مومن کا حق مار لے، اب وہ چاہے 1 بتا ہو چاہے 1 انگل ہو، سمجھ گئے آپ، چاہے 1 بسا ہو چاہے 10 بیگھا ہو، اگر کسی اس کا فرق ابھی بتا رہے ہیں. من حبس حق المؤمن، اگر کوئی کسی مومن کا حق مار دے، اقامہ اللہ یوم القیامہ 500 عام علی رجلہ، قیامت میں اللہ تبارک و تعالی اس کو نہیں، وہ مطلب یہ وہ باہر والے بول، چلیے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بزرگ. تو من حبس حق المؤمن، جو مومن کا حق مارے، اقامہ اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ اس کو کھڑا کر دے گا. کتنا؟ 500 عام، 500 سال. کہاں کھڑا کیا جائے گا؟ علی رجلہ، پیروں پر. کتنے دن کھڑا کیا جائے گا؟ آج تو بڑکا وکیل کر کے جیت لیا مقدمہ، تو بھی گئے کا نا، لیکن قیامت میں کتنا دن کھڑا کیا جائے گا؟ 500 برس. حتی تسیل عرقہ او دمہ، یہاں تک کہ کھڑے کھڑے خون بہنے لگے گا یا پسینہ بہنے لگے گا. او دمہ، سمجھ گیا؟ عرقیات. اللہ میں یہ مجلسی رضوان اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یا پسینہ یا خون. اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا معاذ اللہ امام کنفیوزڈ ہیں کہ پتہ نہیں پسینہ بہ کے ایڑی سے جائے گا کہ خون؟ کہا نہیں، اشارہ امام کا ہے، اگر ہلکا پھلکا 10 روپیہ مارا ہے تب تو پسینے تک بات رہ جائے گی، 2-4 بیگھا دبا لیا ہے تو خون بہ کے ٹہلنے لگے گا. صلوات محمد. امام فرماتے ہیں وَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اور پھر پکارنے والا اللہ کی طرف سے پکارے گا، هَذَا الظَّالِمُ. پہچان رہے ہو یہ خان صاحب کون ہے؟ هَذَا الظَّالِمُ، یہ وہ ظالم ہے، الَّذِي حَبَسَ عَنِ اللَّهِ حَقَّهُ، جس نے اللہ کا حق مارا ہے. لو مسئلہ یہاں پھنسا. بات کیا تھی؟ مارا تھا ہم نے اپنے بھائی کا 1 حصہ، مارا تھا ہم نے ان کا 200 روپیہ. پہلے بھی امام نے کہا من حبس حق المومن، جو مومن کا حق مار دے. لیکن وہاں ہاتھ اٹھا پہچانو، هذا الظالم الذي حبس عن الله حقه، یہ ہے جس نے اللہ کا حق مارا. کچھ سمجھ میں آیا؟ مومن اتنا بلند ہے کہ اس کا حق مارو گے اللہ اس کے حق کو اپنا حق سمجھے گا. تب آپ سمجھیے مومن کے حق مارنے کا اگر یہ حال ہے کہ اللہ کہتا میرا حق، اگر کوئی فاطمہ کا صلوات محمد
بدک کی سزا معمولی نہیں ہے. جب مومن کا حق مارنے میں یہ ہے تو امیر المومنین. لہذا بہرحال اللہ ان کا کیا ہوگا, ہم اپنے کو دیکھیں, ہم سے دوسرے اس کیا مطلب جہنم میں جائیں. کم صلوات قال علیہ السلام. پھر امام فرماتے پھر ہوگا کیا کہ 500 سال تو یہ کھڑے رکھے جائیں گے. فَيُوَبِّخُ 40 يَوْمًا. پھر 40 دن تک کہیں خاص جیل میں رکھے جائیں گے, بند کیے جائیں گے. اب وہ کیا ہے نہیں معلوم. فَيُوَبِّخُ 40 يَوْمًا. 40 دن کہیں, پھر اس کے بعد یؤمر بہ الی النار, اور پھر 40ویں دن نکال کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اب سمجھ میں آیا ایک بسہ کی سزا کتنی ہے. کتنا بڑا وکیل کر لو وہاں کچھ نہیں چلنے والا ہے. ان ابی عبداللہ علیہ السلام, امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وہ دیکھا ہوگا کہیں کہیں ٹرانسفارمر کے اوپر وہ ایک جو فوٹو لگا رہتا ہے اسے, ہے نا, اس پر نیچے لکھا رہتا کیا, خطرہ. پتہ یہ حق مارنے والوں کی شکل کیا ہوگی وہاں. سنیے, اے چچا تو اندر چلے آؤ یار, چچا کو اندر بلا لو, انہیں اندر بھیج دو. تو یہاں آگے جگہ ہے چچا, آئیے آئیے, یہاں آگے جگہ ہے. بزرگ آدمی وہاں پیچھے بیٹھے ہیں. ارے یہاں آئیے, آگے جگہ ہے. ارے احمد, ارے آپ بزرگ اور آسان رہا. تو امام فرماتے ہیں کہ اذا کان یوم القیامہ, جب قیامت کا دن ہوگا, نادا منادن, پکارنے والا پکارے گا, ندا دینے والا ندا دے گا, چلانے والا چلائے گا, این المؤذون لاولیائی, اے ہمارے اولیاء کو, دوستوں کو ستانے والے کہاں گئے. پہلے ویسے بڑا کون ہے ولی خدا, یہ تو جنرل کی بات ہے. این المؤذون اولیائی, کہاں ہیں ہمارے بندوں کو, اولیاء کو ستانے والے. فیقوم قوم, کچھ لوگ کھڑے ہوں گے, لیس علی وجوہہم لحم, جن کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا, ڈھانچہ ہڈی ہے نا بھائی, خطرہ. فیقال ہؤلاء الذین آذوا المؤمنین, آواز آئے گی پہچانو ان سبوں کو, یہ وہ لوگ ہیں جن کو جو ہے وہ جنہوں نے مومنین کو اذیت پہنچائی ہے. ایما مؤمن حبس مؤمنا عن مالہ, کوئی بھی اگر کسی مومن کا مال روک لے, نہ دے بے کا کریا, اس کی لڑکی کی شادی ہے بیچارے کی, دیں گے تھوڑا سا ٹال, یہ بھی ہوتا, دیں گے لیکن تھوڑا سا ان کو حد تک پہنچا دیں, 2 مہینے بعد دے دیں گے. 15 دن بعد اس کی لڑکی کی شادی ہے, 2 مہینے بعد دے کے کیا کرو گے. من حبس مؤمنا عن مالہ وہو یحتاج الیہ, اگر کوئی کسی مومن کا مال روک لے جبکہ اس کو اس وقت ضرورت ہے, لم یذق واللہ من طعام الجنہ, امام فرماتے ہیں اللہ کی قسم وہ جنت کا ذائقہ چکھ نہیں سکتا ہے. کہاں گئی نماز روزہ, صلوات, غور کریں. اور ایسا نہیں ہے. اور سنیے, فرماتے ہیں یؤخذ بید العبد یوم القیامہ, قیامت کے دن ہاتھ پکڑا جائے گا, پکڑ کے اٹھایا جائے گا, علی رؤوس الاشہاد, پبلک کے سامنے, من لہو قبل هذا حق فلیاخذ. تو روایت کہتی ہے قیامت میں ہاتھ پکڑ کے اٹھا, ہاں بھیا یہ ہے مولانا وسیع حسن صاحب, پہچان لے جاؤ, کسی کا کوئی حق تو ان کے اوپر باقی نہیں ہے. ایسے ہوگا قیامت میں جی, یہ ہے شوکت, پہچانو, کسی کا ان کے اوپر حق تو باقی نہیں ہے. روایت کہتی اس وقت جانتے ہیں آدمی سب سے زیادہ کس سے, ارے روزہ بھی ہے, حج بھی ہے, تب مجلس وجلس ہوتی نہیں تھی رسول اللہ کے زمانے میں, تو اب آج بڑھا لیجئے 5000 مجلس بھی ہے, 4 بار کربلا بھی ہے, سب پوری اتنی بڑی صاحب ٹرک میں لاد کے اعمال قیامت میں پہنچے ہیں. لیکن
جب وہاں حساب کی منزل آئی وَيَأْتِي تب تک پبلک چل پڑی. یاتی قد شتم ھذا ایک ٹھو نکلا جس کو گالی دیا تھا. وَأَكَلَ مَالَ ھذا دوسرا نکلا جس کا مال کھایا تھا. سمجھے آپ. وَهَتَكَ دَمُ ھذا ایک تھا کہ جس کے جو ہے وہ بے عزتی کی تھی. وَضَرَبَ ھذا ایک کو جھپڑیایا تھا. گل کرتے ہیں نا ہم لوگ. ایک وجہ جس کی ہر شرکتے چلے گئے تھے بڑھاتے جائیے آپ. وہ سب آ گئے اور سب نے مطالبہ شروع کر دیا. تو پیسہ تو ہے نہیں بانٹ کے آپ دے دیجئے گا. سمجھ گئے آپ. اور ایم ایس پی بھی نہیں ہے. صلوات بر محمد. نماز روزے کی کوئی ایم ایس پی نہیں ہے کہ صاحب اس سے کم پہ ہم اپنی نماز نہیں بیچیں گے. جی نہیں. وہ جو چاہے گا ریٹ لگا دے گا. وہ چاہے جو ہے ایک جھاپڑ کے بدلے میں ساری نماز چلی جائے, چاہے ایک اوک کے بدلے میں سارا روزہ چلا جائے, آپ ریٹ نہیں لگا سکتے. تو آپ سب چلے آئیں گے, یہ لے گئے, وہ لے گئے, وہ نماز لے گئے, وہ روزہ لے گئے. دیکھیے ایک بات بتائیں آپ کو, اس حدیث میں کوئی شک نہیں ہے. امام خمینی نے بھی کہا کہ حدیث درست ہے. کیا؟ جو حسین پر روئے رلائے رونے والے کی صورت بنائے جنت, تو کھتوا میں رہے تب نا. اس لیے کہ جب وہاں جب چلے تو وہ تو نماز لے گئے, یہ روزہ لے گئے, یہ حج لے گئے, اب کچھ نہیں بچا تو کہنے لاؤ مجلس یہ دو. مجلس یہ لے گئے, کربلا یہ لے گئے, حج یہ لے گئے. اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں سب کے بعد, سمجھ گئے اب, وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ یہ نیکی لے گئے, وہ نیکی لے گئے. فَإِنْ فَنَيَتْ حَسَنَاتُ ایسا بھی ممکن ہے کہ نیکیاں ختم ہو جائیں اور دعوے دار باقی رہ جائیں. اب کیا ہوگا؟ قِيلَ يَقْبِضَ عَلَيْهِ أَخْذَ مِنْ خَطَايَا تو کیا ہوگا پھر؟ اب جو حق والے ہیں ان کا گناہ مولوی صاحب کے اکاؤنٹ میں ڈالا جائے گا. سمجھ گیا؟ وہ فلانا گناہ کرتے تھے ان کے یہاں ڈال دیا, وہ 2 دن جو ہے اور ہر اوک کیا تھا وہ گناہ ان کے کھاتے میں ڈال دیا گیا. اب معلوم ہوا مولوی صاحب ٹرک میں لاد کے اعمال لے گئے تھے, اور وہاں جب پہنچے تو ٹرک خالی اور گناہ کی بیل گاڑی الگ موجود تھی. اب وسیع حسن صاحب کہاں جائیں گے؟ جس کے کھاتے میں روزہ, نماز, حج, زکوٰۃ, زیارت, کربلا کچھ نہیں ہے, وہ کہاں جائے گا؟ فَيُؤْمَرْ بِهِ إِلَى النَّارِ جب تمہارے اکاؤنٹ میں نیکی نہیں ہے, گناہ ہی گناہ ہے, تو سیدھا سیدھا تم جہنم میں جاؤ گے. کچھ سمجھ میں آیا؟ نماز روزہ کم کرے آدمی چلے گا, مگر کسی کو ستانا, کسی کا حق مارنا, یہ سب سے بڑی ٹینشن کی بات ہے. صلوات پر سمجھ میں آیا آپ کے؟ یہ ہوا ایک جنرل حق کی بات. ٹائم نہیں ہے یار, شام کو ایک اور ابھی ہے. چلیے 2-3 روایتیں اور سے. تو یہ ہو گیا عام حق مارنے کا. ایک جو روزمرہ ہمارے یہاں آتا جاتا ہے وہ ہے قرضہ. وہ کیا ہے؟ قرض. پھر اس کے بعد زکوٰۃ آتی, پھر خمس آتا. قرض پر ایک 15 منٹ آپ سن لیجیے. قرض کے لیے میں نے جو آیت پڑھی تھی یاد ہے آپ کو؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها جو نیکی لے کے آئے گا اس کو 10 گنا دیا جائے گا. روایت کہتی ہے اگر کوئی صدقہ کرتا ہے تو اس کو کتنا ملے گا؟ 10 گنا. پھر روایت کہتی ہے لیکن اگر کوئی کسی کو ادھار دیتا ہے تو اس کو ثواب کتنا ملے گا؟ 18 گنا. 18 گنا. یہ عجیب بات ہے واقعی اگر آدمی غور کرے کہ جس میں آپ کا پیسہ چلا گیا صدقے میں, لوٹنا نہیں ہے نا, اس کا ثواب 1 کا 10, اور جس میں آج گیا ہے 4 دن بعد واپس آئے گا اس میں 1 کا 18. کیوں؟ وجہ کا وجہ صاف یہ ہے کہ جب کوئی کسی کو کچھ یوں عطا کرتا ہے تو توہین ہوتی ہے, چہرے پہ ذلت کے آثار ہوتے ہیں. لیکن جب کوئی کسی سے قرضہ لیتا ہے تو کون سی ذلت؟ سبھی لیتے ہیں, آج لیا کل واپس کر دیں گے. تو وہاں آپ نے آبرو لے لی,
اس لیے 8 گنا کم ہو جائے گا. وہاں اس کا کام بھی ہو گیا, عزت بھی بچ گئی, 8 گنا بڑھا دیا جائے گا. صلوات پر محمد. سمجھ آئے؟ ادھار تو اب ادھار دیا, 1 کے بدلے 18. یہ تو ہم کو ثواب ملے گا, دینے والے کو. اب طے یہ ہوا تھا کہ صاحب ہم انشاءاللہ فروری کی پہلی تک دے دیں گے, مارچ میں دے دیں گے زیادہ سے زیادہ. مارچ میں لاک ڈاؤن آ گیا. اب کیا ہوگا؟ ہم کو پتا ہے کہ اس کی بیچارے کی حالت ہے نہیں. دین کہتا ہے زبردستی مت کرو, اس کی اوقات نہیں ہے, مہلت دے دو. ارے صاحب 2 لاکھ روپیہ ہے, کیا نام ہے آپ کا؟ صدقہ نکالتے ہو, بتاؤ آج تک کی سب سے زیادہ صدقہ کتنا نکال سکتا ہے آدمی؟ شبو بھائی 10 روپیہ 20 روپیہ. کربلا لندن جائیں گے سن 79 میں تو 50 روپیہ بس نا, اس سے زیادہ تو کوئی صدقہ نہیں نکالتا. ہے کوئی آدمی جو روز 2 لاکھ روپیہ صدقہ نکالتا؟ ہے کوئی جو روز 50,000 صدقہ نکالتا ہو؟ اب دین کہتا ہے اگر تم نے کسی کو قرضہ دیا ہے اور جانتے ہو واقعی اس کی حالت واپس کرنے کے لائق نہیں ہے, اس کو مہلت دو. کل صاحب مہلت دیں گے, انہوں نے فروری کہا تھا, کیا فائدہ ہم کو ہوا دینے, ہم تو 18 گنا پا چکے ہیں نا. کہ 18 گنا وہ اپنی جگہ ہے. اب وعدے کے بعد جتنے دن لیٹ کرے گا اور تم مہلت دو گے, اتنے دن تک روزانہ اتنی رقم تمہارے اکاؤنٹ میں صدقہ لکھی جاتی ہے. کوئی 2 لاکھ صدقہ روز نکالتا؟ صلوات پر محمد. ایک یہ ہو گیا, تو آپ مہلت دیجئے. ابھی ان پر آئیں گے جو نہیں ادا کرنا چاہتے. ایک یہ کہ آپ اس کو مہلت دیجئے, آپ کو فائدہ یہ ملے گا. ایک کہنے لگا کتنا مہلت دیں, اس کی اوقات ہی نہیں ہے کہ یہ دے سکے. تب کا ایک تو گھر ہے اس کے پاس. اب دین کیا کہتا ہے؟ دین کہتا ہے کہ آپ کا قرضہ ہو چاہے جو ہو, کسی کے چھت نہیں چھین سکتے آپ. صلوات پر محمد. جو باریکیاں آپ کسی ابن ابی عمیر, اب چونکہ وقت کم ہے لہذا حدیثیں روک کے میں قصہ سناتا ہوں. ابن ابی عمیر امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابہ پکڑے گئے. شیعہ تھے نمبر 1 کے, پکڑے گئے اور ان کو یہ ہوا کچھ شیعوں کے نام بتاؤ, چھوڑ دیں گے. انہوں نے کہا نہیں بتائیں گے. بہت بڑے بزنس مین تھے, کپڑے کا کاروبار تھا ان کا. اس نے کہا 100 کوڑا مارو. 100 کوڑا کھا گئے ابن ابی عمیر. سنیے آپ, نام نہیں بتایا. پھر حاکم نے کہا 100 اٹھو اور مارو. تو ابن ابی عمیر کہنے لگے, جب دوسر کے 100 کا نام سنے تو ہل گئے. بھائی سیدھی بات ہے. تو ہم نے سوچا کہ لاؤ ایک آدھ نام لے کے جان بچا لیں. سمجھ گئے آپ؟ کہنے تب تک جیسے میرے کان میں کوئی کہہ رہا ہے اتق اللہ یا ابن ابی عمیر, اللہ سے ڈر. کہ لگا صاحب پھر مجھ کو طاقت آ گئی, 200 کھا گیا میں, مگر کسی شیعہ کا نام نہیں اگلا. جب نہیں اگلا تو جیل بھیج دیے گئے. اب جب جیل بھیج دیے گئے تو دکان کا کاروبار کا کیا ہوگا؟ جب صاحبہ ہی نہیں ہے تو کوئی کچھ لے کے بھاگا, کوئی کچھ لے کے بھاگا, کوئی کچھ لے کے بھاگا. سمجھ گئے آپ؟ ان کی ایک بہن تھی ابن ابی عمیر کی, وہ ابن ابی عمیر کے دوستوں کے پاس آئیں, ایک تو صندوق بنوا دو فلانی لکڑی کا, وہ نام نہیں ذہن میں ہے, کوئی لکڑی تھی جو 100 سال بھی مٹی میں آپ دفنا دیجئے تو خراب, تو بہت مہنگی. خیر صندوق بنا کے دے دیا گیا, اتنا بڑا صندوق. اس میں کچھ کاپی تھی ابن ابی عمیر کی. یہ کل جو سنا رہا ہوں نا, یہ کتنی محنت سے ہم تک پہنچا ہے. اللہ ان لوگوں کی قبروں پر رحمت نازل کرے. سمجھ گئے آپ؟ کچھ کاپی تھی ابن ابی عمیر کی.
صندوق میں بہن نے رکھ کے دفنا دیا. دوستوں نے کہا اتنا بڑا لاکھوں کا سب کاروبار لٹ گیا پٹ گیا, اس کی فکر نہیں ہے, یہ 4 ٹھو کاپی کے لیے اتنی مہنگی صندوق بنوا رہی ہو لاکھ روپے کی مثلاً. کب وہ میرا بھائی چھوٹے گا, اللہ توفیق دے گا, پھر کاروبار کھڑا کر لے گا. یہ کاپی معمولی نہیں ہے, اس میں میرے بھائی نے جو اہل بیت سے روایتیں سن رکھی ہیں اس کو لکھ رکھا ہے. علوم اہل بیت ہیں, اس میں یہ ضائع ہو جائے گا تو یہ ضائع ہو جائے گا تو بولیے نہیں ملے گا. اس طرح سے یہ روایتیں بچ. یہ ابن ابی عمیر کتنے دن رہے جیل میں نہیں معلوم. بہرحال چھوٹ کے آئے. جب نہیں کچھ اگلیں گے تو آخرکار عاجز آ کے سرکار نے بولیے چھوڑ دیا. جب آئے تب آنا آنا پائی پائی کے محتاج. ایک آدمی تھا جس نے 4 سال 5 سال 10 سال پہلے جب ان کے حالات ٹھیک تھے, کئی سال تو بیچارے جیلوے میں رہ کے آئے, اس نے ان سے 10,000 روپیہ قرضہ لیا تھا. جس نے لیا تھا وہ شریف آدمی, اس کو پتا ہے کہ اب ابن ابی عمیر چرچر آنا کے محتاج ہے, اور شریف آدمی ہے, یہ کہے گا نہیں کہ پیسہ واپس کر دو. لیکن ہماری بھی تو انسانیت ہے اور ہمارے پاس ہے نہیں. اس نے کیا کیا صاحب, گیا گھر بیچ دیا. اب 20 کا بکا 15 کا بکا نہیں معلوم, گھر بیچ دیا اور بیچ کے 10,000 ان کا لے کے آیا ابن ابی عمیر کے پاس. کہنے لگے یہ کیا ہے بھیا؟ کہنے لگے وہ آپ نے قرضہ دیا تھا نا جیل جانے سے پہلے. کہنا ہاں وہ تو یاد ہے میں نے دیا تھا, لیکن مجھ کو یہ بھی پتا ہے کہ تمہاری اوقات نہیں ادا کرنے کی. یہ لائے تم کہاں سے؟ کہنے لگے صاحب وہ اصل میں آپ کی پریشانی نہیں دیکھی گئی, اتنا بڑا آدمی اب پیسے کے محتاج ہے اور میرے اوپر 10,000 آپ کا ہے تو ہم نے گھر بیچ دیا. جانتے ہیں امام کے چاہنے والے ہماری طرح پگڑی باندھ کے نعرہ لگوانے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا ہے. یہ ہے امام کے جو حکم پر عمل, اس کو شیعہ کہتے ہیں. سمجھ گئے؟ ہم تو پگڑی باندھ کر کے فضائل پڑھ دیا, پبلک واہ واہ نعرہ لگاتے, ہم بہت بڑے شیعہ ہیں. لیکن جب امتحان کی منزل آتی ہے نا تو وسیع حسن صاحب ہی بڑکا گول انڈا ملے گا, معمولی بات نہیں ہے. جانتے ہیں اس آدمی نے کیا کہا ابن ابی عمیر نے؟ کہنے لگے بھیا بات تو تمہاری صحیح ہے, یہ ایک لایا جو 10,000 درہم نا, ایک درہم کی میں ضرورت ہے مجھ کو, مگر میں نہیں لے سکتا, یہ لے جائیے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ مجھ سے میرے امام نے فرمایا, چھٹے امام نے, کہ کسی سے قرض کی وجہ سے اس کی چھت نہیں چھینی. تم نے بلا مجھ سے پوچھے کیوں بیچا گھر؟ میں نہیں لوں گا. نہیں لیا, واپس کر دیا. یہ ہے قرض والوں کو. یہ کیا ہے؟ جس نے قرضہ دیا ہے ہم تم کو دیں گے, تھوڑا صبر کرو. ایک طرف ہو گیا. اب آئیے جو قرض لیے ہیں نہیں دے رہے, شہید سے بڑا مرتبہ ہے کسی کا, وقت کا میں کتاب رکھ دیا, شہید سے بڑا مرتبہ ہے کسی کا. روایت کہتی ادھر تلوار چلی گردن کٹی, سارے گناہوں کا کفارہ شہید کے لیے, علت دین. امام فرماتے ہیں سوائے قرضے کے, قرضہ نہیں معاف ہوگا. آپ شہید ہیں چاہے جو ہے, قرضہ ادا کیجیے آپ, یا وہ جس کا ہے وہ معاف کرے. ایک صحابی کا انتقال ہو گیا رسول اللہ کے زمانے میں, وعلیہ دیناران, اس کے اوپر 2 دینار قرضہ تھا. اس صحابی پر کتنا قرضہ تھا؟ 2 دینار. مر گئے. پیغمبر نے کہا جاؤ تم لوگ نماز پڑھاؤ, میں قرضدار کی نماز نہیں پڑھاؤں گا. سمجھے سر؟ رسول ہے کہ طبیعہ میں نکال کے بتائیں, یہ یقین ہے. پیغمبر نے کہا جاؤ تم لوگ نماز پڑھا لو اپنے بھائی کی, ساتھی کی, میں قرضدار کی نماز نہیں پڑھاؤں گا. تب ایک ٹھو رشتہ دار آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ ان کا ختم, وہ قرضہ میرے اوپر ہے, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ادا کروں گا. جب اس نے وعدہ کیا میں ادا کروں گا, تب رسول اللہ گئے ہیں کیا ہے کے لیے؟ نماز پڑھانے کے لیے. ایک روایت میں السراق ثلاثہ, چور 3 ہیں. نمبر 1 جو زکوٰۃ نہیں نکالتا, چور ہے. نمبر 2 مستحل مہور النساء, بیوی کا مہر نہیں دیتا.
حلال سمجھتا ہے اس کو. شاہنواز بھائی طرح سے 3 قرضہ لینے کے بعد نیت ہے کہ یار کون دیتا ہے. وہ کس شریڑی میں کل کو قیامت میں گنا جائے گا؟ چور. امام فرماتے 3 چور ہیں. زکوٰۃ نہ دینے والا چور ہے، بیوی کا مہر حلال سمجھنے والا چور ہے، قرضہ دے کے نہ دینے کی نیت کرنے والا بولیے چور ہے. صلوات بر محمد. ایک صاحب گئے چھٹے امام کے پاس، کہنے لگے مولا میں چاہتا ہوں کچھ دن جاؤں ذرا مکے میں رہ کے وہاں خانہ کعبہ میں دعا نماز کروں، مگر ایک طرف کچھ قرضہ لوگوں کا ہے. مولا نے کہا سنیے مکے بعد میں جائیے گا، پہلے لوگوں کا قرضہ ادا کیجیے. توجہ فرمایا آپ نے. تو یہ اہمیت ہے قرض کی. دینے کا ثواب کتنا ہے وہ آپ کو اندازہ ہو گیا، لے کے نہ دینا اس سے بڑا کوئی مجرم. اب اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا بتائیے. اور سنائے آپ کو ایک قصہ سن لیجیے، بہت گجب کا ہے. 5 میں مسائل تھوڑا کم کر دیں گے. صلوات پر کہاں ہوتا ہے 10 منٹ پہنچ جائے گا آدمی نا. ہاں پہنچ جائے گا. سنیے 5 منٹ کا. ایک مولانا اسی کتاب میں ہے تو نام دیکھیے، وہ جھٹکے میں بیٹھے بیٹھے نظر پڑی تھی اور پھر دماغ سے نام بزرگ تھے. تو کسی یہودی سے انہوں نے قرضہ لے لیا، کسی یہودی سے قرضہ لے لیا اور طے یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے آپ کو اتنے دن میں دیں گے. آدھا دے پائے تھے. اس کے بعد یہودی چلا گیا بغداد کا، ہی نجف کی بات، بغداد چلا گیا. کہاں بہت ڈھونڈوایا اور ڈھویا، ملے نہیں. اب وہ ایک آٹھ لیٹ ہوا، کیا ہوا بھائی، کوئی وجہ رہی ہوگی. پھر وہ ڈھونڈا ملا نہیں. وہ خود فرماتے ممبر سے بیان کیا انہوں نے اپنا قصہ. کہنے لگے بھیا ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ قیامت برپا ہے اور لوگ صراط سے گزر رہے ہیں. صراط کہاں ہے؟ جسر علی جہنم، نیچے جہنم اوپر پل، اوپر سے لوگ گزر رہے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ کہنے بیچ پلا پہ جیسے پہنچے تب تک وہ جس کا قرضہ لیے تھے وہ گپ سے نکالا ہے حساب اوپر. اے مولوی صاحب کہ ہار اب تو قرضہ لیا تھا تو پہچان گئے نا. کہنے لگے کہ یار تم پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے تھے، ہم نے آدھا دیا نہ. کہا آدھا دیا وہ تو صحیح ہے، لیکن اب پھر تم پتہ نہیں کہاں چلے گئے، تم کو ڈھونڈتے رہے ملوے نہیں کیے تم جو ہے. کہ یہ بھی صحیح ہے. کہ تب بتاؤ میری غلطی کیا ہے. کہا کچھ نہیں. کہ تب جانے دو. کہ جاؤ ایک کام کرو، کہیں کہ آپ کہیں ایک انگوریاں رکھ دی تیرے سینوں پر، جاؤ. سوچا چلو بھیا ٹھیک ہے. اس نے رکھا. وہ فرماتے جیسے اس نے انگلی رکھی اتنی تیز جلن ہوئی، آنکھ کھل گئی. تو ابھی تک تو خواب تھا نا. آنکھ کھلی تو ایسا نہیں جیسے خواب اچھا خواب تھا الحمدللہ، نہ جلا ہوا. اور پھر جیسے اس نے کہا تھا نا، پھر قبا کھول کے کرتا ہٹا کے ممبر سے پبلک کو دکھلایا، یہ دیکھو ابھی علاج چل رہا ہے. یہ ہے قرضہ. تو جب قرضے کا یہ حال ہے تو اگر ہم نے کسی کا حق مار لیا ہے تو کیا. آئیے دعا کریں پالنے والے ہم سب کو توفیق عطا فرما. نماز روزہ بے شک واجب ہے، نماز چھوڑنے والا کافر ہے، لیکن یا اللہ نماز تو الٹی سیدھی پڑھ لے رہے ہیں. پروردگارہ یہ تو اور سخت ہے. ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ فرما. اور اگر ہے کسی کا یا اللہ ہم کو توفیق دے، معاف کروا لے یا ادا کر دے. دنیا میں کوئی کسی کا حق مارے نہ مارے، شیعہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ یہ بتائیے مولوی صاحب آپ بتائیے، امام حسین کو کربلا میں کتنے دن رہنا تھا؟ بولیے 8 دن کل نا. 2 محرم پہنچے 10 محرم 8 دن. اس کے بعد دفن کے لیے کتنی جگہ چاہیے؟ اتنا بڑا کم حال بہت تھا. ان سب ہم بلاتے کہ بھیا ہم 8 دن رہیں گے، یہ 8 دن کا کچھ پیسہ لے لو اور اتنی زمین دے دو ہم لوگوں کو دفن ہونے کے لیے. کل خریدنے کی کیا ضرورت تھی، ہے نا؟ پورا علاقہ امام نے خریدا. پتہ تھا کہ کل کو میرے زائر آئیں گے. امام نہیں چاہتے کہ میرے زائر کسی دوسرے کی زمین پر قدم.
دنیا حق مار لے کسی کا، حسین کا عزادار ہو کر کے جس کے سامنے یہ ہے وہ نہیں مار سکتا نا۔ اللہ اکبر، بس چند جملے، لیکن اللہ اللہ جس کے صدقے میں دنیا خلق ہو، جس کے صدقے میں کائنات خلق ہو، اس کا حق کس طرح لوگوں نے زبردستی لے دربار میں گئی۔ میں پوری تفصیل میں نہیں جا سکتا، وقت نہیں ہے، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ جب اس نے لکھ دیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جب دوبارہ بی بی گئی ہیں نا دربار میں اپنے مال کے لیے، تو اس نے لکھ دیا کہ ٹھیک ہے صاحب آپ کا حق ہے، لے جائیے۔ وہ پیپر لے کے آ رہی تھی، راستے میں کم وقت مل گیا۔ اس نے بیوی سے کہا کیا ہوا؟ کہاں گئی تھی؟ کہا اپنا حق لینے گئی تھی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا لے لیا۔ کہا دیکھیں ایسے آدمی کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پکڑا دیا ہوگا بیوی نے پیپر؟ نہیں نا، روایت کہتی ہے اس نے زبردستی شہزادی سے اس نے زبردستی شہزادی سے وہ کاغذات چھین لیے، پھاڑا۔ روایت کہتی ہے پھاڑنے کے بعد اس پر تھوکا، تھوکنے کے بعد پیروں سے اس کو مسل دیا۔ بیوی گھر آئی، مولا نے پوچھا کیا ہوا؟ شہزادی نے پوری بات بتائی۔ کہا بس اب جانے دیجئے۔ بیوی نے کہا تو اب میری زبان سے بھی کوئی نہیں سنے گا، لیکن اثر تو ہوگا نا، ہاں پسلیوں کا ٹوٹنا۔ محسن کی شہادت، دربار کی وہ سارے واقعات، یہ سب دل پہ اثر کریں گے نہیں کریں گے؟ اتنا اثر ہوا، اتنا اثر ہوا کہ اب بیوی بستر پکڑ لیا۔ ایک دو دن نہیں، روایت کہتی 40 دن شہزادی بستر علالت پر رہی ہے۔ کبھی طبیعت بگڑ جاتی ہے، کبھی طبیعت سنبھل جاتی ہے۔ سلمہ زوجہ ابو رافع کہتی ہیں کہ جس دن بی بی کی شہادت ہوئی ہے اس دن اتنی تکلیف تھی شہزادی کو، آپ بتائیے انصاف سے، جس کی پسلی ٹوٹ گئی ہے اس کو کتنی تکلیف ہوگی؟ سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ سلمہ کہتی ہے جس دن شہادت ہوئی ہے اس دن بیوی کو اتنی تکلیف تھی کہ درد کی شدت سے کبھی داہنی کروٹ لیتی تھی، کبھی بائیں کروٹ لیتی تھی۔ سلمہ کہتی ہے مجھ سے بیوی کا تڑپنا نہ دیکھا گیا، سر پہ رضا ڈالی، گھر سے نکل پڑی۔ ابھی کچھ دور گئی تھی، ادھر سے امیر المومنین آ رہے تھے، کہنے لگے کیا بات ہے سلمہ، بہت گھبرائی گھبرائی دکھ رہی ہو، خیریت تو؟ کہ مولا بیوی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اب نہیں لگتا کہ زندہ بچیں گی۔ مولا تیز قدموں سے آئے، سرہانے بیٹھ گئے۔ علامہ یہ مجلسی فرماتے ہیں کہ مولا نے تکیے سے سر اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا، بڑی محبت سے پکارا زہرا، کوئی جواب نہیں۔ فاطمہ کوئی جواب نہیں، بنت رسول کوئی جواب نہیں۔ جب کئی آوازیں دے چکے فرمایا زہرا میں علی پکار رہا ہوں۔ مولا کا نام سنا، آنکھیں کھول دی، یا علی آپ آ گئے، بس آپ ہی کا انتظار تھا، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، فرمائیے۔ آپ غسل دیجئے گا، آپ کفن پہنائیے گا، آپ غنوت کیجئے گا، آپ دفن کیجئے گا، یہ سارا کام رات میں کیجئے گا۔ اے علی جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے میرے جنازے میں شریک نہ ہو۔ یہ سب سمجھ میں آتا ہے، لیکن آخری وصیت عقل سے باہر ہے۔ نہ بیٹے اس طرح کے ہیں، نہ باپ، وصیت کی ضرورت نہیں سمجھ میں آتی، سوائے اس کے کہ ماں کی ممتا ہے اور کچھ نہیں۔ کیا جب سب کہہ چکی، فرماتی ہیں علی میرے بچے چھوٹے ہیں، علی میرے بچے کم سن ہیں، کل یہ نانا سے جدا ہوئے، آج ماں سے جدا ہو جائیں گے، علی اگر میرے بچے روتے روتے میری قبر پہ سو جائیں، ان کو سختی سے میری قبر سے نہ اٹھائیں۔ مولا چلے گئے، بس 2 منٹ، اسماء میرا بستر لگا دو۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز دینا، جواب نہیں لے، سمجھ لینا میں اس دنیا میں نہیں ہوں۔
اسما کہتی ہے میں تھوڑی دیر کے بعد آئی، کئی آوازیں دیں، جب جواب نہیں ملا چادر پلٹ دی، دیکھا بیوی اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں نے اپنے آپ کو فاطمہ کے جسم پر گرا دیا، بابا کو سلام کہیے گا، رسول اللہ کو سلام کہیے گا۔ اتنے میں آہٹ محسوس ہوئی، اپنے کو نارمل سنبھال کر کے باہر آئی، دیکھا امام حسن و حسین۔ اسما اماں کہاں ہے؟ اسما کو وصیت پر عمل کرنا تھا نا، جیسے سنئی نہیں، گئیں لا کے کھانا سامنے رکھ دیا۔ کبھی کھانا دیکھتے ہیں، کبھی اسما کو دیکھتے ہیں۔ اسما ہاں اماں کہاں ہے؟ کھانا کھا لو، بتاتی ہوں۔ تم نے کبھی دیکھا ہے ہم نے بغیر ماں کے کھایا ہو؟ بتاتی کچھ انداز ایسا تھا کہ اسما کو اندازہ ہوا کہ لگتا ہے ان کو کچھ اندازہ ہو گیا۔ کہتی ہے ٹھیک ہے شہزادو، تم صحیح سمجھے ہو، اب تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں دونوں شہزادے ماں کے جنازے پر آئے، امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا۔ پتہ نہیں کتنی محبت ماں کو حسین سے اور حسین کو ماں سے۔ امام حسن نے تو اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا، مگر امام حسین ماں کے پائتی آئے، ماں کے تلووں کو امام نے رخساروں سے ملنا شروع کیا۔ اماں تمہارا لال آیا ہے، اماں تمہارا حسین آیا ہے، اماں حسین کی بات کا جواب دو ورنہ روح جس میں باقی نہ رہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگارہ اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحوم مظفر حسین ابن توکل حسین اور مرحومہ حسن بانو بنت سید محمد مسلم مرحومین کی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ یا اللہ بحق اہل بیت، بحق امام سجاد، جو بھی مؤمنین بیمار ہیں، مخصوصاً ظفر عباس صاحب یہیں سرائے میر کے ہیں جن کے لیے پرچہ دیا گیا، بمبئی سے بیچارے واپس آ گئے، ان کے بھائی نے روتے ہوئے بتایا یا اللہ بحق فاطمہ زہرا اس بیمار کو بھی شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔